سورہ روم آیت نمبر 7۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یعلمون ظاہرا من الحیاة الدنیا وهم عن الآخرة هم غافلون۔ اولم يتفکروا فی انفسهم ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون وَلَمْ يَكُنْ لَهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کا جو صرف ظاہر نظر آتا ہے صرف اسی کو جانتے ہیں۔ وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ، اور جہاں تک اس کے بعد آنے والی زندگی آخرت کا تعلق ہے اس سے یہ بے خبر ہیں۔ اولم یتفکروا فی انفسہم، تو کیا انہوں نے اپنے نفوس کے اندر، اپنے وجود کے اندر غور نہیں کیا؟ ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى، اللہ پاک نے زمین و آسمان اور اس کے درمیان جو کچھ بھی ہے اس کو عبث اور فضول پیدا نہیں کیا، بلکہ اس کو بالحق ایک غایت اور مقصد کے تحت پیدا کیا اور ایک وقت مقررہ تک ہے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ، لیکن لوگوں کی اکثریت اس اللہ کی ملاقات جس میں حساب کتاب ہونا ہے اس کا انکار کر رہے ہیں، اس کو جھٹلا رہے ہیں۔ اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، تو کیا یہ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ ان کو نظر آتا کہ کیا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے۔ کانوا اشد منہم قوۃ واثاروا الارض وعمروها اکثر مما عمروها، وہ تو قوت اور طاقت میں ان سے زیادہ تھے اور زمین کو آباد کرنے اور تمدن کے حساب سے بھی ان سے بہت آگے تھے۔ وجاءتهم رسلهم بالبینات، اور ان کے پاس بھی ہم نے رسول اپنے بھیجے علیہم الصلاۃ والسلام واضح نشانیاں دے کر۔ فما كان اللہ لیظلمهم ولكن كانوا انفسهم یظلمون، تو پھر ان کا جو انجام ہوا اس میں اللہ نے تو کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا۔ ثم كان عاقبۃ الذین اساءوا السوء ان كذبوا بآیات اللہ وكانوا بها یستہزئون، اور پھر کیا انجام ہوا ان لوگوں کا جنہوں نے برے اعمال کو اپنی روش بنا لیا اور اللہ کی آیات کو جھٹلایا اور پھر اس کے ساتھ وہ مذاق کرتے تھے۔ اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ ثم الیہ ترجعون، یہ اللہ ہے کہ جس نے خلق کی ابتدا کی اور وہی اس کا اعادہ بھی کرے گا، اور یہ اعادہ ایسے ہوگا کہ پھر صرف اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ، اور جس دن قیامت برپا ہوگی تو یہ مجرم جو ہیں یہ سخت مایوس ہو جائیں گے اور ہکا بکا رہ جائیں گے۔
وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ، اور ان کے جو شریک ہیں ان میں سے کوئی بھی ان کی سفارش کے لیے سامنے نہیں آ سکے گا، اور پھر ان شرکاء کا، ان شریکوں کا یہ وہاں پہ خود انکار کریں گے، کفر کریں گے، یعنی انکار کریں گے ان کا۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ، اور جس دن قیامت برپا ہوگی اچھے اور برے علیحدہ علیحدہ ہو جائیں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ، پس وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے تو وہ خوش و خرم ہوں گے باغات میں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ، رہ گئے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا اور آخرت کی اس ملاقات کو بھی جھٹلایا، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو عذاب میں باندھ کے، پکڑ کے، گھسیٹ کے لائے جائیں گے۔ یہاں پہ ابتدا میں جس چیز کا تذکرہ ہے وہ واقعہ تو میں نے آپ کو سنایا تھا، سلطنت روما کیسر اور کسریٰ کے درمیان جو جنگ تھی، تو پھر جب مجوسیوں کو فتح ہو گئی جو مشرک تھے، تو قریش جو خود بھی مشرک تھے ان کی فتح پہ خوش تھے، اور پھر اللہ نے وعدہ کیا، یعنی یہ اس دوسری جنگ جو ہے جس میں رومیوں کو فتح ہوئی، اس سے پہلے یہ چیز اتری، یہ قرآن پاک اترا، اور اس صورت میں یہ بتایا گیا ابتدا میں کہ چند سالوں کے اندر ان کو فتح ہو جائے گی۔ اور میں نے وہ سارا واقعہ جو ہے بیان کیا تھا اور گزارش کی تھی کہ پھر وہ تو بڑے خوش و خرم تھے کہ ہم نے تو ان کو خوب مارا، اور وہ صلیب بھی لے کے چلے گئے، لیکن جب آرمینیا کی طرف سے، آذربائیجان کی طرف سے، شمال سے وہ آئے تو وہ پھر ان مجوسیوں کو زبردست شکست ہوئی، اور وہ اپنی صلیب بھی اٹھا کے لے گئے، اور اس صلیب کی دوبارہ انسٹال کرنے کا جشن منا رہا تھا ہرقل، کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط اس کو ملا۔ اب یہاں پہ ابتدا میں یہ بات بتائی گئی کہ یہ اللہ نے کہا ہے اور یہ ہو کے رہے گا، یعنی جو اللہ کا وعدہ ہے وہ شدنی ہے، وہ پورا ہو کے رہتا ہے، اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ اس وقت جس وقت یہ سورہ مبارکہ اتر رہی ہے، یہ آیات اتر رہی ہیں، مجوسی دنیا کی واحد سپر پاور تھی، یعنی اس نے دوسری طاقت کو خوفناک شکست دی۔ سارا عرب کا علاقہ، شام بھی، اردن بھی، فلسطین بھی، عراق بھی، شط العرب بھی، اور یہ جس میں اسرائیل ہے اور صحرائے سینا ہے، یہ سارا علاقہ انہوں نے قبضہ کر لیا۔ یہ جو آج کل سعودی عرب ہے، اس کی طرف قبضے کے لیے کوئی آتا نہیں تھا کہ صحرا تھا لگودک، کوئی حکومت نہیں، کچھ بھی نہیں، قبائل ہیں، چند تھوڑی سی آبادی تھی۔ تو وہ اللہ نے جو وعدہ کیا اس کو وہ پورا کرنا۔ اب اسی تناظر میں آگے بات چل رہی ہے کہ اس کے علاوہ بھی اللہ نے بہت وعدے کر رکھے ہیں، مثلا یہ کہ اس نے کہا ہے کہ میں قیامت برپا کروں گا، اس نے کہا ہے کہ میں حساب کتاب کروں گا، اور اسی طرح اس نے یہ کہا کہ میں اہل ایمان کو اور عمل صالح والوں کو اور ایمان والوں کو میں فتح مند کروں گا۔ اللہ کا وعدہ پورا ہو کے رہے گا۔ اس تناظر میں یعنی یہ چیز جو ہے یہ آگے بیان ہو رہی ہے۔ تو پہلی آیت پہ یہ کہا کہ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، یعنی ایک وہ ہے جو دنیا جو ہمارے سامنے ہو رہی ہے، یہ بادل آتا ہے، بارش برستی ہے، سانپ آتا ہے، بندے کو کاٹتا ہے، نقصان پہنچاتا ہے، اسی طرح زیادہ بارش ہوتی ہے، فصلیں تباہ ہوتی ہیں۔ یہ دنیا کا ایک ظاہر ہے، ایک عوامل ہیں جن کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز یہ کرتی ہے، لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ اس کے پیچھے ایک اور قوت کار فرما ہے، یعنی بادل کو لے آنے والا نگاہ اس پہ لوگوں کی نہیں ہوتی جو کہ صرف ظاہر کو دیکھتے ہیں،
جو سیلاب کو دیکھتے ہیں ان کی نگاہ اس پہ نہیں ہوتی کہ جو سیلاب کو لانے والا ہے. تو یہ جو ظاہر ہے اس کو تو سارے کافر، سب مشرک، دہریے، ہر قسم کے لوگ جو ہیں ان کو یہ نظر آتا ہے. اہل ایمان میں اور غیر اہل ایمان میں یہ فرق ہے کہ ایمان جو ہے وہ اس قسم کا نور ہے کہ وہ اس کے پیچھے جو اصل قوت متحرکہ ہے، جو اس کا اصل سبب ہے، جو مسبب ہے، ان کو وہ نظر آتا ہے. ان کے لیے یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، ان کو کہا کہ جو صرف ظاہر کو دیکھتے ہیں. وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ. اب دیکھیں اس میں یہ جو یعنی جو پہلا چیز ہے ہم، یہ فاعل، مبتدا کا تکرار جو ہے وہ اس کو ظاہر کرتا ہے کہ یہاں قرآن پاک یہ بات واضح کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں جو صرف ظاہر کو دیکھتے ہیں، آخرت سے غافل یہی ہے، بے خبر یہی ہے. آخرت کی طرف سے آنکھیں انہوں نے موند رکھی ہیں. اب جہاں یہ مضمون آ گیا تو پھر اس کے لیے ایک دو ثبوت آ گئے. پہلا ثبوت جو ہے وہ آفاق کی طرف توجہ دلائی کہ تم دیکھو کہ یہ آخرت جس کو تم بہت بعید سمجھ رہے ہو، یاد رہے کہ مشرکین مکہ نے یہ کبھی نہیں کہا کہ قیامت برپا نہیں ہوگی. وہ زبان سے کہتے تھے کہ وہ ہوگی، اس لیے کہ ہم سنتے آئے ہیں، اس لیے کہ لوگ اس کی خبر دیتے رہے، لیکن یہ کوئی بہت دور کی چیز ہے، لاکھوں کروڑوں سال بعد ہوگی. اب اس دور کی چیز کے لیے، اس بعید کے لیے اپنے آج کو کیوں برباد کریں، اس کو اپنی مرضی سے کیوں نہ گزاریں. یعنی آخرت کے بارے میں ان کا جو نظریہ تھا وہ نظریہ استبعاد تھا کہ یہ دور ہے، اس کو چھوڑ دو. اب اس چیز کی طرف توجہ دلائی آفاق کی نشانیوں سے کہ پہلے یہ دیکھو اولم یتفکروا فی انفسہم، کہ اگر تم اپنے وجود کے اندر غوطہ لگاتے تمہیں پتہ چل جاتا کہ آخرت ہے. اس لیے کہ جو ایمان کی جو بنیاد ہے، جو ایمانیات ہیں، ان کا مادہ ہر انسان کے اندر موجود ہے. توحید کا مادہ، اللہ کی محبت انسان کے اندر موجود ہے. آخرت کا تصور انسان کے اندر موجود ہے، صرف اس کے اوپر ہم نے پردے چڑھا رکھے ہیں. کیا اس کے اندر غور کرو، پہلے اپنے وجود میں غور کرو. اگر نہیں کر سکتے، تمہیں کچھ بھی نظر نہیں آتا غوطہ لگا کے بھی اپنے اندر، تو پھر اس چیز کو دیکھو کہ ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، کہ اللہ نے آسمان اور زمین کے درمیان جو کچھ بھی پیدا کیا وہ ایک غایت اور مقصد کے تحت ہے. بالحق، اس کا ایک مقصد ہے. یہ اللہ سے بعید ہے، یعنی اللہ کے بارے میں یہ تصور نہیں کیا جا سکتا کہ جو اپنے آپ کو کہتا ہے الحکیم جل جلالہ، کہ اس کا کوئی کام حکمت کے بغیر ہو. اب یہ اتنا بڑا کام ہے، زمین و آسمان، یہ کائنات پیدا کر دی، تو اس کے اندر کیا حکمت ہے؟ اس چیز کے اوپر تم غور کرو. تمہارا جو نظریہ ہے کہ آخرت نہیں ہونی، تو وہ تو یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ بالکل سارا آپس ہے، فضول ہے، کسی کیلنڈر نے یہ سارا بنا دیا، کیلنڈر کا کھیل ہے، نعوذ باللہ. یہ ایسی بات نہیں ہے. تم اگر غور کرتے تو تمہیں اس بات کا پتہ چلتا کہ یہ سب کچھ ہو کے رہنا ہے. جب کوئی چیز بھی فضول نہیں بنائی تو انسان جو کہ ایک بہت ہی برتر مخلوق ہے، اس کو تو فضول نہیں بنایا. وہ تو ساری مخلوقات میں ایک برتر مخلوق ہے. تو وہ جب فضول نہیں ہے، اس کے بنانے میں ایک حکمت موجود ہے، اور وہ حکمت اس کا ابتلاء ہے، جو کہ اس سے پچھلی صورت میں بڑی تفصیل سے وہ بات آئی، امتحان ہے. تو وہ امتحان جو ہے اس کا نتیجہ کب نکلنا ہے، یہ غور کرتے تم تو پتہ چل جاتا. غور ہی نہیں کیا. وَأَجَلٍ مُّسَمًّى، اور دوسرا یہ ہے کہ جو کچھ اس نے پیدا کیا ایک وقت مقرر تک ہے. کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو دوام حاصل ہو، جس کو استمرار حاصل ہو.
کوئی چیز نہیں ہے۔ اب یہ غور کریں تو پتہ چل جاتا، یعنی وہ جو علامہ اقبال نے کہا کہ ثبات فقط تغیر کو ہے زمانے میں، یعنی جو تغیر ہے وہی چیز مستقل نظر آتی ہے، باقی مستقل کچھ بھی نہیں نظر آتا۔ یعنی یہ مستقل ہے کہ جو آتا ہے وہ مرتا ہے، یہ مستقل ہے۔ کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو خود مستقل ہو ادھر ہی ٹھہر جائے، ایسی بات نہیں۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ۔ دعاؤں کی درخواست، یہ کہ لوگوں کی اکثریت ان چیزوں سے غافل ہے، وہ غور نہیں کرتے اپنے وجود کے اندر، اس کائنات کے اندر وہ غور نہیں کرتے، ان کی اکثریت جو ہے وہ غافل ہے۔ اب یہ ان کی غفلت جو ہے، یہ ان کی بے خبری جو ہے، یہ ان کو ایک غلط منزل کی طرف لے کے جا رہی ہے۔ کثیر من الناس بلقاء ربهم لکافرون، یہاں لقاء رب سے مراد یعنی اللہ سے ملاقات حساب کتاب کے لیے۔ جب ہم سورہ کاف میں پہنچیں گے تو وہ سارا نقشہ جو ہے کہ وہ کیسے ملاقات ہونی ہے، وہ کس طرح میزان نصب کیا جائے گا، وہ عدل کس طرح ہوگا، حساب کتاب کیسے، وہ سارا وہاں پہ ہے۔ اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم۔ اب یہ جو ہے یعنی ایک تاریخی، یعنی اسی چیز کی دوسری دلیل لے آئے تاریخی۔ وہ کیا ہے کہ زمین میں چلو پھرو، کیا یہ چلے پھرے نہیں ہیں کہ یہ دیکھتے کہ پہلے لوگوں کا کیا انجام ہوا۔ اب ان کو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ ان کا کام ہی یہی تھا، ان کا جو اصل پیشہ تھا وہ تجارت تھا، اور وہ تجارت کے لیے تجارتی کارواں لے کے شام کو اور جنوب میں یمن کو جاتے تھے۔ جب شام کو جاتے تھے تو راستے میں وہ بستیاں پڑتی ہیں کہ جن میں رسول آئے اور جو تباہ و برباد اور ختم ہو گئی۔ ان کے نشان تھے، ان کے بزرگوں نے ان کے واقعات سنائے ہوئے تھے، وہ سینہ بسینہ وہ علم چل رہا تھا۔ تو یہاں اس لیے ان سے پوچھا اور سوال کیا، وَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ، کیا یہ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ دیکھتے کہ انجام کیا ہوا ان سے پہلے لوگوں کا۔ اب یہاں پہ اشارہ قوم عاد، قوم سمود، اصحاب مدین اور قوم لوط کی طرف ہے۔ یہ سارے کے سارے ان کے تجارتی راستے کے اوپر واقع تھے، اور ان کو نظر آتا تھا، ان کو پتہ تھا کہ یہاں پہ کیا ہوتا رہا۔ اور یہ قومیں وہ ہیں جو بالکل سرے سے ختم ہو گئی، ان کا نام و نشان مٹ گیا، عرب اقوام تھی۔ کانوا اشد منہم قوۃ واثاروا الارض وعمروها، کہا کہ وہ لوگ جو تھے ان سے طاقت میں بھی زیادہ تھے۔ قوہ جو ہے، طاقت جو ہے، وہ افرادی قوت بھی ہوتی ہے، اور پھر افراد کے پاس جو ٹریننگ اور اسلحہ ہے وہ بھی قوت ہوتی ہے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا ان القوۃ فی الرما، یعنی آپ نے فرمایا کہ یاد رکھو طاقت جو ہے وہ دور مار ہتھیار میں ہے۔ اب دیکھیں قیامت تک یہ اصول جو حضور نے فرمایا وہ جاری رہے گا۔ آج بھی جن کے پاس میزائل ہیں، ڈیلیوری سسٹم ہے، وہی طاقتور ہے، پہلے بھی وہی تھے۔ وہ وہاں سے فرغانہ سے آیا، کتنا فرغانہ جو ہے وہ پانی پت سے کم از کم 2000 کلومیٹر شمال میں، پہاڑی راستے، تنگ درے، کیا ہے، لیکن اس کے پاس توپ خانہ تھا۔ میں ظہیر الدین بابر کی بات کر رہا ہوں، اس کے پاس توپ تھی، اور پانی پت میں لڑائی ہوئی، مقامی لوگ تھے، یہ دنیا کی اس وقت کی امیر ترین سلطنت تھی لودھیوں کی، ابراہیم لودھی کو شکست ہو گئی۔ الا ان القوۃ فی الرما، کہ دور مار میں، پھینکنے میں، ہتھیار دور پھینکنے میں اصل طاقت ہے۔ تو قوت جو ہے وہ افرادی قوت کے لیے اس وقت زیادہ استعمال ہوتا تھا، کیونکہ افراد ہی تھے جن کے پاس تلوار ہے، ڈھال ہے، بس وہ قوت ہے، ان کے پاس وہ زیادہ تھی۔ وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا، کہ زمین کی آبادی کے لحاظ سے، اور پھر اس میں جو تمدن اور تہذیب نے جو ارتقاء کیا اس کے لحاظ سے وہ ان سے بڑے ہوئے تھے، ان سے زیادہ تھے۔ اب ان کی تعمیرات کو دیکھو اور ان کے حالات کو دیکھو،
کہ ان کا وہ بیت اللہ گر گیا، چھت گر گئی، ان کے پاس لکڑی ہی نہیں تھی کہ دوبارہ چھت بناتے۔ وہ آپ نے دیکھا ہوگا بیت اللہ کا وہ جو سپین ہے وہ زیادہ ہے، اور اس میں وہ عام قسم کی کھجور کی استعمال نہیں ہو سکتی۔ کھجور ویسے بھی اندر سے کھوکھلی ہو جاتی ہے، میٹھی ہونے کی وجہ سے اس کو دیمک لگ جاتی ہے جلدی۔ پھر ایک بحری جہاز جو ہے وہ جدہ کے قریب تباہ ہو گیا، تو اس میں جو لکڑی تھی، جو خاص لکڑیاں استعمال ہوتی ہیں جو خراب نہیں ہوتی، وہ لے کے آئے قریش، اور کتنا عرصہ وہ گرا رہا، اور پھر انہوں نے تعمیر کیا، جس میں وہ آپ واقعہ سنتے ہیں نا کہ جو حجر اسود ہے وہ رکھنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا ہے، وہ واقعہ تقریباً 100 سال وہ چھت گری رہی، ان کے پاس انتظام نہیں تھا۔ کہا وہ تو ان سے بڑھ کے تھے تہذیب و ترقی میں، تمدن میں، زمین کو آباد کرنے میں۔ وجاءتهم رسلهم بالبینات، لیکن چونکہ ان کی نگاہ آخرت پہ نہیں تھی، صرف ظاہر کو دیکھتے تھے، اور اپنے ظاہر کو انہوں نے خوب بنا لیا تھا، ان کے پاس بھی رسول آئے واضح نشانیاں لے کے، فما کان، لیکن اس کا انجام کیا ہوا؟ انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا جیسے تم جھٹلا رہے ہو، یعنی قریش کو کہا جا رہا ہے جیسے تم جھٹلا رہے ہو۔ تو یہ ظلم ہے اللہ کے نزدیک۔ کہا کہ ان کا وہ انجام ہوا، ان کی نسلیں ختم ہوگی، کچھ بھی باقی نہیں رہا، تمہارا بھی یہی ہوگا۔ لیکن یہ ظلم نہیں ہے، کہا کہ ظلم انہوں نے اپنے اوپر خود کیا، اللہ نے تو ظلم نہیں کیا، اس کا تو قانون چل رہا ہے، اس قانون کے مطابق فیصلہ ہوا۔ ثم كان عاقبة الذين اساءوا السوء ان كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون۔ ثم جو ہے یہ یعنی اس میں ایک زمانی بود جو ہے وہ پیدا کرتا ہے۔ کہا اس کے بعد بھی قومیں آتی رہیں جنہوں نے برے کام کیے، اساءوا السوء، بڑھ بڑھ کے برے کام کرتے رہے، ان کے انجام کو دیکھ لو۔ اور سب سے برا کام کیا تھا کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، اور ان کے ساتھ وہ ٹھٹھے مذاق کرتے تھے۔ اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ ثم الیہ ترجعون، یعنی دیکھیں آپ اللہ کے کلام کا ایجاز دیکھیں کہ کتنے مختصر الفاظ ہیں، کتنے تھوڑے سے الفاظ ہیں آیت میں۔ اس میں ایک دعویٰ ہے، ایک اس دعویٰ کی دلیل ہے، اور ایک ان مشرکین مکہ کا جو نظریہ ہے شفاعت کے بارے میں اس کی تردید ہے۔ یہ سب کچھ اس میں دعویٰ یہ ہے کہ میں قیامت برپا کروں گا۔ دلیل اس کی یہ دی کہ اگر میں نے دوبارہ زندہ کرنا ہے، دوبارہ سب کچھ پیدا کرنا ہے، تو اس کی دلیل یہ ہے کہ میں نے ہی تو پہلے بھی کیا، اور مجھے کوئی مشکل پیش نہیں آئی۔ جب پہلے عدم سے وجود میں لائے تو کوئی مشکل پیش نہیں آئی، تو بعد میں دوبارہ بھی میں کر سکتا ہوں۔ یعنی ایک سیدھی ساری بات ہے، دعویٰ ہے، اس کی دلیل ہے، اس کی جو ابتدا ہے، جو اس کا پہلے پیدا کرنا ہے، وہ اس دعویٰ کی دلیل ہے کہ میں دوبارہ پیدا کروں۔ ثم یعید ثم الیہ ترجعون۔ اب یہ ہے کہ دعویٰ اور دلیل دونوں موجود ہیں، تو ان کو سننے کے بعد جو ان کے لیے آسرا رہ جاتا ہے وہ شفاعت باطلہ ہے کہ کوئی بات نہیں، اگر ہوا تو ہمارے یہ ہیں نا، یہ معبود ہم نے بنا رکھے ہیں، ان کی ہم پرستش کرتے ہیں، پوجا پاٹ کرتے ہیں، ان کے ڈنڈوت ہم کرتے ہیں، ان کے نام کی دیگیں پکاتے ہیں، تو پھر ہم اللہ کی طرف نہیں جائیں گے۔ ہم نے جب جانا ہوا، قیامت برپا ہوئی، تو پہلے ان کے پاس جائیں گے۔ جیسے تھانے میں خود نہیں جاتا آدمی، پہلے ناظم کے پاس جاتا ہے، ممبر کے پاس جاتا ہے کہ ذرا میرے ساتھ آئیں نا، یہی طریقہ ہے نا۔ یعنی کسی کے ساتھ کوئی کام ہے تو پہلے ایک واقف ساتھ لے کے جاتے ہیں، اس طرح کریں گے کہ یہ ہے نا ہمارے، ان کو ساتھ لے کے جائیں گے۔ اس کی تردید کر دی، کہا ثم الیہ ترجعون، کہا یہی اللہ ہے جس نے پیدا کیا، جو دوبارہ کرے گا، جاؤ گی بھی صرف اس کی طرف، سفارشیوں کی طرف نہیں جا سکو گے۔
ثم الیہ ترجعون، یہ تینوں چیزیں اس آیت کے اندر موجود ہیں۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ، یہ جو لفظ یبلس ہے، ابلس یبلس ہو عربی زبان میں مایوس ہونا اور ہکا بکا رہ جانا، یعنی آدمی کچھ اور امید رکھ رہا ہے لیکن جب سامنے آئی بات تو پتہ چلا کہ اس کی امیدوں پہ بھی پانی پھر گیا، اور پھر جو سامنے آیا وہ تو بالکل قابل حیرانی، وہ بہت حیران اور ہکا بکا ہو رہا تھا۔ اسی ابلس یبلس و مایوسی سے اور ہکا بکا ہونے سے لفظ ابلیس بنا، کہ اس کا یہ خیال کہ کیا ہوگا، ساری زندگی سجدے کرتا رہا جب سے پیدا ہوا، ایک سجدے کا انکار کیا اور وہ بھی میرے پاس وجہ ہے، تو اس کو نتیجے کا پتہ نہیں تھا کہ اس انکار کا نتیجہ کیا نکلنے والا ہے۔ نتیجہ اس کا نہیں یہ نکلا کہ قیامت تک تیرے اوپر لعنت، ملعون قرار دے دیا گیا، مردود قرار دے دیا گیا، نکل جا۔ تو وہ مایوس ہو گیا اللہ کی رحمت سے، اللہ کا جلال دیکھ کے وہ مایوس ہوا اور ہکا بکا رہ گیا کہ یہ رزلٹ نکلا اس کا، ایک سجدہ نہ کرنے کا، تو اس کا نام پڑا ابلیس، جو سخت مایوس ہو گیا اور ہکا بکا رہ گیا۔ اللہ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ، کہ یہ مجرم جو اس وقت اطمینان اور سکون سے بیٹھے ہیں کہ ہمارے پاس سفارشی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، جب اس انجام کو دیکھیں گے کہ سفارشی تو ڈھونڈ رہے ہیں ملتے ہی نہیں، وہ جیسے سورہ یونس میں کہا وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، جو انہوں نے گھڑ رکھے تھے وہ گم ہو گئے، وہ نہیں ملیں گے، تو یہ حیران و پریشان اور مایوس ہو جائیں گے۔ یبلس المجرم وَلَمْ يَكُنْ لَهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ۔ اب یہ قیامت کے احوال ہیں اور ماضی کی صیغے میں بیان ہو رہے ہیں۔ ایک اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ جیسے اللہ کے لیے ہے کہ جیسے یہ ہو گیا ماضی ہے، دوسرا ماضی کے اندر ایک قطعیت پائی جاتی ہے کہ جو ماضی میں ہو گیا اب اس کو تو کوئی کچھ نہیں، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، اس کا کوئی توڑ نہیں کر سکتا، وہ تو ہو گیا۔ تو ان چیزوں کو واضح کرنے کے لیے قیامت کے احوال جب بھی آتے ہیں قرآن پاک میں ماضی کے صیغے میں بیان ہوتے ہیں، یہ بھی ماضی کا صیغہ ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ، کانوا ماضی کا ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ، ایسے ہو نہیں سکے گا کہ کوئی ان کی سفارش کرنے کے لیے آ جائے، اور جن کو وہ سفارشی بناتے تھے، جن کے نام پہ وہ مارنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے، وہ خود ان کا انکار کریں گے کہ یہ کیا چیز ہے، ہم کیا کرتے رہے اور یہ کیا چیز ہے، یہ تو خود گڑ گڑا رہا ہے، یہ تو خود اپنے آپ کو پریشانی سے بچانے کی کوشش کر رہا ہے، تو یہ ہمارا کیا کرے گا۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ، یہ عالم جو ہے یہ ابتلا کا ہے، چونکہ امتحان ہو رہا ہے، اس لیے اس حال میں، اس امتحان کے حال میں جن کو آتا ہے، جن کو نہیں آتا، جنہوں نے نقل کرنی ہے، جیسے بھی ہیں وہ ایک ہی جگہ بیٹھے، ان کے لیے کوئی علیحدہ علیحدہ نہیں ہے، لائنیں علیحدہ نہیں ہیں، وہ مکس بیٹھے۔ اس دنیا میں اچھے اور برے سارے ایک قسم کی زندگی گزار رہے ہیں، کوئی اچھے ایسے ہیں کہ جن کے پاس بہت کچھ ہے، کچھ ایسے ہیں کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں، بروں میں سے کچھ ایسے ہیں کہ وہ بہت کچھ رکھتے ہیں، کچھ ایسے ہیں کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں، یعنی سب آپس میں مکس ہے۔ جب قیامت برپا ہوگی تو یہ علیحدہ علیحدہ ہو جائے گی، وہ جو قیامت برپا ہوگی، جو محشر ہوگی، اس میں یہ علیحدہ علیحدہ ہو جائیں گے۔ جیسے آپ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سنتے ہیں کہ کچھ لوگ عرش عظیم کے سائے میں ہوں گے اور دوسرے اپنے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے،
یہ علیحدہ علیحدہ ہو جائیں گے. یتفرقون، ان کے درمیان ایک تفریق ہو جائے گی. تو یہ مضمون قرآن پاک میں دوسری جگہوں پہ بھی ہے. اور یہ کہا کہ یوزعون، ان کو علیحدہ علیحدہ گروپ بنا دیے جائیں گے. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ. تو ایک گروپ ان لوگوں کا ہے کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے. ایمان لائے اس لیے کہ ایمان کی دعوت ان کو ملی. جب تھوڑا سا غور کیا پتہ چلا یہ تو میرے اندر کی آواز ہے، یہ تو میرے اندر بھی تو یہی چیز ہے. اس کو اطمینان ہوا کہ جس چیز کی تلاش میں تھا وہ میرے سامنے آ گئی. آمنوا وعملوا الصالحات. اب اس ایمان نے انہیں مجبور کیا کہ کام کرو اچھا، برا کام نہیں کرو. وہ ایمان کی تحریک سے انہوں نے اچھے کام کیے. نتیجہ کیا نکلے گا؟ فی روضۃ یحبرون. حبرن کہتے ہیں خوش ہونے، کہ وہ ایسے باغات میں ہوں گے کہ جہاں پہ وہ خوش ہوں گے، شاداں و فرحاں ہوں گے. یہ وہ خوشی ہے کہ جس کے ساتھ وہ فکر اور چنتا جو ہے، اندیشہ جو ہے، وہ ملا ہوا نہیں ہے. جیسے اس دنیا میں خوشی حاصل ہوتی ہے تو اس میں ملا ہوا ہوتا ہے. کسی کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے وہ خوش ہوتا ہے، خوشی ہے. لیکن ساتھ ہی ایک فکر ہوتی ہے، اور وہ فکر یہ ہے کہ چھوٹا سا بچہ ہے، اب اس کے لیے 20 بیماریاں ہیں، اس کی رجسٹریشن کرنی ہے، اس کو وہ ٹیکوں کا کورس کروانا ہے. جب تھوڑا سا اور بڑا ہو جاتا ہے تو بچہ اپنا خوشی ہوتی ہے اس کو دیکھ کے، لیکن اس کو کسی اچھے اسکول میں داخل کرنا ہے، اس کے لیے اچھے کپڑے کا بندوبست کرنا ہے. اور بڑا ہوتا ہے تو بھئی اس کی شادی کا بندوبست کرنا ہے، اچھے گھر سے شادی کرنی ہے، اس کے لیے اپنے آپ کو بھی کچھ کما کے دکھانا پڑے گا. تو یہ چنتا، یعنی ہر اس خوشی کے ساتھ ایک چنتا اور ایک فکر اٹیچڈ ہے، اس کے ساتھ لگی بندی ہے ایک فکر. وہاں پہ جو ہے اس کے ساتھ کوئی فکر نہیں، وہ خوشی مجرد ہے، اس کے ساتھ کوئی خوف نہیں کہ یہ چلا جائے گا، مجھ سے یہ چیز چھن جائے گی. اب یہاں پہ وہ جو روضۃ ہے، روضۃ یحبرون، اس کو نکرہ کے طور پہ، یعنی اسم کی جو قسم ہے نکرہ کے طور پہ لائے. یہ نکرہ اس کی تفخیم شان کے لیے ہے کہ وہ جو باغ ہیں وہ ایسے معمولی باغ نہیں ہیں، وہ بہت بڑی شان والے ہیں. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ. جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا. اب کفر بھی یہی ہے، لیکن سمجھنے کے لیے کہ کفر کیا ہوتا ہے. آیات کو جھٹلانا جو ہے وہ کفر ہوتا ہے. وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ، اور یہ کہ آخرت کو جھٹلانا. وہ بے شک زبان سے کہتے رہے مشرکین مکہ کی طرح کہ نہیں یہ ہوگا، تھوڑا سا دور ہے اس لیے ہم زیادہ فکر نہیں کرتے. نہیں، وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ، وہ اس کے عمل سے بھی ظاہر ہونا چاہیے. جو کام کرے اس سے ظاہر ہو کہ یہ آخرت کو تسلیم کرتا ہے، یہ اس کو مانتا ہے. یعنی اس کی طرف سے ایسا بے خوف نہیں ہو گیا کہ شتر بے مہار کی طرح اپنی زندگی گزار رہے، اپنی مرضی کی زندگی گزار رہے، اس مرضی میں سب کچھ آ جاتا ہے. نہیں، یہ ایک خوف کے تحت اس زندگی کو گزارتا ہے کہ کہیں میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. فَأُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ. محضرون ویسے تو اس کا ظاہری مطلب تو وہی حاضر کیا جائے گا ان کو، مجہول کا صیغہ ہے. لیکن یہاں جو محضرون ہے اس سے مراد یعنی ان کو باندھ کے، ان کو جکڑ کے، ان کو گھسیٹ کے عذاب کے اندر ڈالا جائے گا. اس لیے کہ یہ باندھ کے، گھسیٹ کے، یہ ڈالنا دوسری جگہوں پہ دوسرا لفظ یعنی باندھ کے والا آئے گا، مقرنین فی الاصفاد، کہ زنجیروں کے اندر جکڑے ہوئے ہوں گے. اور گھسیٹ کے یعنی وہ کسی جگہ وہ لفظ آئے گا ہوتی وہ اور نہ، یہ تینوں جو ہیں یہ بیک وقت ہے کہ باندھ کے، گھسیٹ کے اور ذلیل کر کے ان کو عذاب کے اندر ڈالا جائے گا.
اللهم صل وسلم وبارك وانعم على عبدك ورسولك ونبيك محمد صاحب المقام المحمود والحوض